سندھ حکومت میں افسر شاہی کس طرح سے راج کرتی ہے اور ان کی بھرتی کس انداز سے ہوتی ہے اور کیسے میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، اس کی خبریں ہم اس پروگرام میں بھی اور اس کی متعدد مثالیں نیب میں دوسرے عدالتی احکامات میں موجود ہیں۔ ایک اور تازہ ترین مثال جو سامنے آئی ہے یہ ان 17 آفیسرز کے حوالے سے ہے جو اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت کئی اہم عہدوں پہ کام کر رہے ہیں سندھ میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں براہ راست بغیر کسی پبلک سروس کمیشن کے امتحان سے ان کی نوکریوں پہ بھرتی کیا گیا تھا، اور ہر ایک کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بڑے سیاسی بڑے کے یا سیاسی وڈیرے کے خالصتاً اور بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں یا دوست رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ایک تو پہلے بغیر پبلک سروس کمیشن کے بھرتی کیا گیا، اس کے بعد جو بیسک امتحانات ضروری ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے پاس کرنے کے لیے، وہ بھی تمام امتحانات جب ان کا وقت آیا یہی 17 لوگ جو تھے یہ ان سے بھاگ گئے، انہوں نے امتحان میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ 2 لوگ صرف امتحان میں بیٹھے، وہ بھی فیل ہو گئے، اور اس کے باوجود حکومت سندھ نے گو کہ یہ سب کچھ عدالتی حکم کے تحت ہوا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے اس کا حکم دیا تھا کہ ان آفیسرز کو اب امتحانات ان سے دلوائے جائیں اور بیسک امتحانات جو ہیں وہ ان سے دلوائے جائیں۔ بیسک امتحانات سے بھی ان تمام آفیسرز نے باسوائے 2 کے انکار کر دیا بیٹھنے سے، مگر حکومت سندھ نے چپ سادھی ہوئی ہے، اور اب یہ وہ تمام لوگ جن کی قابلیت جن کی تعلیمی اہلیت انتہائی مشکوک ہے عدالتی حکم کی عدولی کے باوجود اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جہاں پہ خوب رشوت کے بازار گرم رہتے ہیں۔ ریونیو کے وزیر ہیں، ریونیو کی وزارت میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری بلدیات ہیں اور بہت سارے سینئر آفیسرز ہیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اب عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت سندھ نے نوکریوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کی اہلیت جو ہے وہ بری طرح سے نہ صرف مشکوک ہو چکی ہے بلکہ وہ کسی بھی صورت سے عدالتی حکم کے پس منظر میں یہ اہل نہیں ہے کہ ان عہدوں پہ کام کریں۔ اس کی مزید تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ 2 ڈیفرنٹ معاملات ہیں۔ پہلے تو یہ وہ لوگ ہیں اور جو کہ شاید درجنوں ہیں، یہ صرف 17 نہیں ہیں، جن کو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے براہ راست بھرتی کیا، خاص طور پہ سن 2008 سے 2013 کے درمیان۔ یہ انہی میں سے 17 لوگ ہیں؟ نہیں خان صاحب، یہ وہ لوگ جو ہیں پیپل پارٹی کی جو سابقہ حکومت تھی سید عبداللہ شاہ والی دور کی، اس میں ہیں، اور کچھ لوگ جام صادق صاحب کے زمانے کے ہیں اور کچھ لیاقت علی جتوئی صاحب کے زمانے کے ہیں۔ یہ لوگ ایک نہیں، یہ کوئی 50 لوگ تھے جو پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنرز کے عہدوں میں بھرتی کیے گئے۔ تو ان کی جو 50 لوگ ہیں ان کی جو بھرتی ہے ان کو چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں، اور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کا حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں یہ بتایا ہے، بلکہ یہ آبزرویشن دی ہے کہ پبلک سروس کمیشن سے بائی پاس کر کے جتنے بھی بندے بھرتی کیے گئے ہیں ان کی تمام کی بھرتیاں آئین کی بنیادی آرٹیکلز کے خلاف ہے۔ تو اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سندھ توہین عدالت کرے، ان تمام بندوں کو نکالا جائے۔ لیکن عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کا حوالہ دیا ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا، وہی اس کو انٹرپریٹ کرے گی۔ لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو 17 بندے اس میں ایسے تھے جو نہ صرف جو ہے نا پبلک سروس کمیشن کا بنیادی کمپیٹیٹو ایگزام پاس نہیں کیا، لیکن جو اس کا ڈپارٹمنٹل امتحان جو بہت ضروری ہوتا ہے جس میں 10-12 قوانین سکھائے جاتے ہیں، اس سے بھی انہوں نے ایگزمپشن حاصل کری وزیر اعلیٰ سندھ کے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے پورے سسٹم کے ساتھ، بندے جو لوگ بنیادی قوانین نہیں جانتے، جو ڈپارٹمنٹل امتحان نہیں دیتے، آپ نے ان لوگوں کو رکھا ہے، بلکہ ان کو ترقیاں دے دی ہیں، اگلے گریڈ میں دے دی ہیں۔ اب سیکرٹری بن گیا، اب سیکرٹری ریونیو ہے، ایک رجسٹریشن کے، ایک آئی جی رجسٹریشن ہے، سیکرٹری اسپیشل سیکرٹری ہیں، کچھ ڈپٹی کمشنر ہیں۔ یہ قوانین خان صاحب وہ قوانین ہوتے ہیں جس میں ریونیو لاز ہوتے ہیں، لینڈ ریونیو ہوتے ہیں، اس میں CRPC ہوتا ہے، ایویڈنس ایکٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو یہ کون سے وزیر اعلیٰ تھے کھوکر صاحب، یہ کون سے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی رہنے دو ان کو امتحان نہیں، ان کو میں ایگزمپٹ کرتا ہوں کہ یہ امتحان دیں، اور جو کہ لازمی تھا ان کی ترقی کے لیے، اور ہائی کورٹ کا حکم ہے سندھ ہائی کورٹ کا، مگر کہا کہ یہ کون وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے یہ اپنا اختیار استعمال کیا؟ یہ جو وزرائے اعلیٰ تھے صادق صاحب، مرحوم جام صادق صاحب کے دور کے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مرحوم عبداللہ شاہ صاحب کے دور کے ہیں، سید مراد علی شاہ صاحب کے جو والد صاحب تھے۔ اس میں دیکھیں خان صاحب، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈویژنل مجسٹریٹ بندے ہیں،
اور یہ جو ریونیو میں ممبر بن جاتے ہیں تو یہ اپیلیٹ ہائیسٹ مطلب اپیلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے ریونیو معاملات کے. اب جو آدمی اور اس کا ہائی کورٹ کا اسٹیٹس ہوتا ہے, جو آدمی جو بنیادی قوانین کا امتحان نہیں دے سکتا ہے وہ اپیلیں چلاتے ہیں, وہ کورٹ چلاتے ہیں, وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. یہ تو یعنی پورے سسٹم کا بیڑا گرک کرنے کی بات ہے. اب ایک آئی ڈی رجسٹریشن لگایا ہوا ہے, اس میں رجسٹریشن لاز بھی ہوتا ہے, اسٹیمپ لاز بھی ضروری ہوتے ہیں پاس کرنا. اس کو آپ نے آئی ڈی رجسٹریشن لگایا ہوا ہے پورے سندھ کا. دوسرا جو ہے وہ ممبر رجسٹریشن لگایا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو میں پورے سندھ کا, وہ دیکھ رہا ہے. لیکن ان کو جو بنیادی قوانین ہیں وہ دینے کے امتحان دینے کے لیے تیار نہیں. جب میں نے لوگوں سے بات کی بھائی آپ یہ امتحان کیوں نہیں دے رہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا, اس کو سپریم کورٹ میں ہم نے ریویو کے لیے پٹیشن داخل کی ہے, لیکن نہ اس کا کوئی اسٹے ہے اور نہ اس پہ کوئی ڈیسیشن ہے. سندھ حکومت کو کہا گیا کہ 6 مہینے کے اندر ان لوگوں کو اگر امتحان نہیں دیا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, یعنی فارغ کیا جائے. اور دوسری بات اس میں ڈیسیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ جو انہوں نے بنیادی امتحان ہی نہیں دیا تو ان کو تو فیلڈ کے پوسٹوں پہ رہنا ہی نہیں چاہیے, ان کو تو ہٹانا چاہیے. لیکن ہائی کورٹ اس فیصلے کو بھی سندھ حکومت کے جو اعلیٰ یہ بیسیکلی تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے نا, یہ عدالتی حکم ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور صرف اس بیت پہ کہ پٹیشن دائر کر دی ہے کسی اعلیٰ عدالت میں. یہ تو بالکل ناقابل قبول عذر ہے. بالکل خان صاحب, یہ بنیادی طور پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے جس میں چیف سیکرٹری سندھ, حکومت سندھ اور سندھ حکومت کے جتنے بھی اعلیٰ افسران جن کو کہا گیا تھا انتظامیہ کو کہ بھائی آپ اس پہ عمل درآمد کریں, انہوں نے جب عمل درآمد نہیں کیا ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ان تمام عہدوں کے مزے لے رہے ہیں. اور تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کو جہاں تو کورٹ کو اس کو موٹو لے, یا کوئی آدمی پھر کورٹ میں جائے ان کے خلاف اور ایسی کوئی پٹیشن دے تو پھر کارروائی ہو سکے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد